رسول نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ النور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور مدنی سورت ہے، 9 رکوع ہیں، 64 یعنی 64 آیات ہیں۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، شاید کہ تم سبق لو۔ یہ سورت اسے ہم نے اتارا ہے، کیا باقی کلام اللہ کا اتارا ہوا نہیں؟ باقی بھی اللہ ہی کا اتارا ہوا ہے، لیکن اس سورت کے شروع میں انداز بالکل مختلف ہے جو پورے قرآن کی کسی سورت کی ابتدا میں نہیں۔ تاکید کے لیے 3 متکلم کے صیغے ہیں، انزلناہا، فرضناہا وانزلنا۔ اس کو اللہ تعالی اپنے سے منسوب کر رہے ہیں کہ یہ سورت ہم نے بھیجی ہے اور اسے ہم نے فرض کے درجے میں بھیجا ہے، اور یہ متکلم کے صیغے دراصل اس سورت کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں۔ سورت بغیر کسی خاص تمہید کے شروع ہوئی ہے، ایک طرح سے ایک تنبیہ سے شروع ہوئی ہے، ایک وارننگ کی طرح۔ سنو، ایسی سورت دی جا رہی ہے جو ہم بھیج رہے ہیں، اسے معمولی نہ سمجھنا، اس کو سنجیدگی سے لینا، اور پھر اس کی باتوں کو محض چوائس کے درجے میں نہیں لینا کہ دل چاہا تو مان لیں گے، دل نہیں چاہا تو نہیں مانیں گے، بلکہ اس کو سننے کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ یہ بات یاد رکھنا کہ یہ ہمارا اتارا ہوا کلام ہے، محض باتیں نہیں ہیں، ہمارا فرمان ہے، اس میں کھلی کھلی ہدایات ہیں، کھلے کھلے احکامات ہیں، فرض کے درجے کی چیزیں ہیں، اور یہ سب کچھ ہم کس لیے بھیج رہے ہیں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم سبق لو، تاکہ تم اپنی اصلاح کر لو۔ اس سورت کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کے نام اپنے ایک فرمان میں تحریر کیا تھا کہ علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورۃ نور کی تعلیم دو۔ سورۃ نور کے علاوہ سورۃ احزاب اور سورۃ النساء میں عورتوں کے خصوصی مسائل کا ذکر ہے اور معاشرتی زندگی کے بارے میں تفصیلی احکامات ملتے ہیں۔ اور یہ سورت غزوہ بنو المصطلق کے بعد نازل ہوئی 6 ہجری میں۔ یاد رکھیے کہ غزوہ بنو المصطلق غزوہ احزاب کے بعد ہوا تھا۔ جنگ احزاب، جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس موقع پر کافروں کا لشکر تقریباً 10,000 تھا، اور یہ لشکر 1 مہینے تک مدینہ کا محاصرہ کیے رہا اور پھر بالآخر واپس لوٹ گیا۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد قریش ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ اب ہم ان پر حملہ آور ہوا کریں گے، کیونکہ پورا عرب اکٹھا ہو گیا تھا اس جنگ میں، اور وہ جنگ ان کے نقصان کا ذریعہ بنی یا ان کی قوت کو ختم کرنے کا۔ غزوہ بنو المصطلق جو ہے وہ کہاں پر ہوئی؟ یہ مکہ کے قریب کا علاقہ ہے، یعنی جہاں بدر ہوئی تھی اس سے آگے چلتے چلے جائیں تو اسی لائن میں آگے جا کر بنو المصطلق کا علاقہ تھا جہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی، یعنی مدینہ سے دور۔ یعنی پہلی جنگوں میں کیا ہوا؟ کفار کے لشکر مدینہ کی طرف آئے، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کا لشکر مکہ کے قریب، بہت قریب تو نہیں لیکن اس سمت کو کافی آگے تک گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کیا تھا کہ اب ہم حملہ آور ہوا کریں گے، یعنی اب قریش کی قوت اور اسلام دشمن قوتیں جو ہیں وہ کمزور پڑ گئی ہیں، اب ان میں اتنی سکت نہیں کہ سب مل کر دوبارہ مدینہ پر حملہ آور ہوں۔ لیکن اب ہوا کیا کہ جب جنگی قوت میں یہ لوگ کمزور پڑے اور مسلمان ایک مضبوط قوت کے طور پر ابھرے، اور اس میدان میں یہ لوگ مسلمانوں کو جب شکست نہ دے سکے، تو اب مل جل کر وہ ایسے طریقے اور ایسے منصوبے بنانے لگے کہ جس سے مسلمانوں کو اخلاقی طور پر مار دی جائے
اور ان کی عزت اور شان و شوکت کو دوسرے طریقوں سے ختم کیا جائے، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، ان میں پھوٹ ڈالی جائے اور ان کی طاقت کو کمزور بنایا جائے۔ اس کام میں منافق بہت آگے آگے تھے، کیونکہ وہ سب سے اہم رول ادا کر سکتے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر مسلمان تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے۔ اوپر سے یہ مسلمانوں سے ہمدردیاں جتایا کرتے تھے، اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، لیکن اندر سے اسلام کے سخت دشمن تھے، انہیں اسلام سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اور ایسا ہر دور میں ہوتا آیا ہے کہ بہت سے لوگ اسلام کا لبادہ تو اوڑھ لیتے ہیں لیکن اندر سے اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، وہ مسلمان بن کر اسلام کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ کیونکہ ایک مسلمان کافر سے تو دھوکہ نہیں کھاتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اسلام کا دشمن ہے، اس کی بات میں نہیں آنا۔ لیکن افسوس کا مقام اس وقت ہوتا ہے جب ایک شخص خود کو مسلمان بھی کہے اور پھر اسلام کو بدنام کرے۔ بہرحال ہوا یہ کہ غزوہ بنو المستلق سے واپسی پر سفر کے دوران عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے کچھ سازشیں تیار کی اور دو کام کیے۔ ایک تو یہ کہ اتفاق سے انصار اور مہاجرین میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، باہم ان میں کچھ جھگڑا ہوا، تو اس واقعے کو اس نے اتنی ہوا دی کہ قریب تھا کہ وہ دونوں آپس میں جھگڑ پڑے۔ کیونکہ اب جب منافقین نے دیکھا کہ مسلمانوں کو شکست دینا ممکن نہیں، تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالی جائے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اصول پر، کہ ان کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ جب یہ ڈیوائیڈ ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے، تو خود بخود ان کی قوت کمزور ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ مسلمانوں کے دو فریقوں میں آپس میں کچھ ایسی چیز پائی جاتی ہے، یعنی آپس کا اختلاف، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہنچے اور آپ نے معاملے کو کنٹرول کر لیا۔ اس دوران عبداللہ بن ابی نے بہت غلط قسم کی زبان استعمال کی۔ اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ آپ سورۃ المنافقون میں پڑھیں گے۔ دوسرا واقعہ جو اس موقع پر پیش آیا وہ یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا، جو واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے، جس کی تفصیلات آگے اس صورت میں آئیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگنا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی پریشان کن بات تھی، اور یہ افواہیں مدینہ میں ایک مہینے تک اڑتی رہیں۔ بالآخر وحی نازل ہوئی اور اس وحی میں یہی سورۃ النور تھی، جس میں مسلمانوں کو خارجی طور پر نہیں، اب داخلی طور پر، اور داخلی طور پر بھی اپنے گھروں کے اندر اخلاقی قوت کو مضبوط کرنے، خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کی تعلیم دی گئی، کیونکہ جو قوم اندرونی طور پر مضبوط ہو اسے بیرونی طور پر حملہ آور ہو کر شکست نہیں دی جا سکتی۔ اور اس سلسلے میں اسلام نے اس اتحاد اور اس یونٹی اور اس مضبوطی کا آغاز خاندان سے کیا، کہ خاندان کے اندر ایسے میئرز لیے جائیں کہ جس میں شوہر اور بیوی کا تعلق ایک مضبوط تعلق ہو، وہ سارے عوامل جس سے گھر کی دنیا برباد ہوتی ہو، گھروں میں انتشار پھیلتا ہو، گھر میں بے چینی اور پریشانی پھیلتی ہو، ان ساری چیزوں کا سدباب کیا جائے۔ تو آئندہ جتنے بھی احکامات نازل ہوئے پھر وہ معاشرتی زندگی کی اصلاح کے لیے تھے، خاندانی زندگی کے چین اور سکون اور اطمینان کو قائم کرنے کے لیے۔ اس سلسلے میں جو پہلا حکم نازل ہوا وہ کیا تھا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ گویا زنا کا سختی سے نوٹس لیا گیا۔ زنا ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا گناہ یا ایک ایسا جرم ہے کہ جس سے خاندانی زندگی کے بخیے ادھڑ جاتے ہیں۔ زنا کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو شادی سے پہلے اور ایک شادی کے بعد۔ آپ سب جانتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے وہ باہم اعتماد کا رشتہ ہے۔ اگر شوہر کو یہ شک ہو یا شوہر اس پریشانی میں مبتلا ہو کہ اس کی بیوی شادی سے پہلے بے راہ روی کا شکار رہی ہے یا غلط کام کرتی رہی ہے،
تو وہ ایسی بیوی کو عموماً ایکسپٹ نہیں کر سکتا یا اس پر آئندہ کے لیے اعتماد نہیں کر سکتا. زنا کا دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد کوئی مرد یا عورت اپنے شوہر یا بیوی سے بے وفائی کرے اور حلال طریقے کی بجائے حرام طریقے سے ایسے تعلقات استوار کرے جو خاندانی زندگی کو تباہ کرنے والے ہوں، جس سے شوہر اور بیوی کے باہم تعلقات خراب ہو جائیں. اس لیے اس جرم اور اس فعل کا سختی سے نوٹس لیا گیا اور اس کی حد مقرر کی گئی. حد کیا ہے؟ وہ سزا جو اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کی گئی. قرآن کریم اور احادیث سے 4 جرائم کی سزا اور اس کا طریقہ متعین کر دیا گیا ہے اور کسی قاضی یا جج کی ڈسکریشن پہ نہیں چھوڑا گیا. انہی سزاؤں کو حد کہا جاتا ہے، حدود جسے بولتے ہیں. حدود جمع کے صیغے میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقی جرائم کی سزائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود متعین نہیں کی، بلکہ جرم کی حیثیت اور مجرم کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ماحول اور باقی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت کو یہ حق دیا کہ وہ ان سزاؤں کو طے کرے، اور ایسی سزاؤں کو تعزیرات کہا جاتا ہے. حدود وہ سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی، خود بتا دی، یا تو وہ قرآن پاک میں ہے یا احادیث میں. اور تعزیرات کیا ہیں؟ وہ سزائیں جو عدالت متعین کرتی ہے جرم کی نوعیت کو دیکھ کر، مجرم کی حالت کو دیکھ کر، اس کے ماحول کو دیکھ کر. بہرحال حدود 4 ہیں. نمبر 1 چوری، نمبر 2 کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، نمبر 3 شراب پینا، اور نمبر 4 زنا. تو یہاں پر زنا کی سزا بتائی جا رہی ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے لیے سزا ہے. کیا سزا ہے؟ فجلدو، کوڑے مارو. فجلدو کا لفظ جو ہے یہ جیم لام دال سے ہے، جلد اسی سے لفظ جلد ہے. جلد سکن کو کہتے ہیں کیونکہ کوڑا جو ہے وہ سکن سے بنایا جاتا ہے، چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے، لیدر کا. اور ویسے بھی یہ سزا سکن پر دی جاتی ہے، یعنی ایسی سزا جس کا اثر جلد تک جائے، نہ کہ گوشت اور ہڈی تک. یاد رکھیے کہ اس جرم کی ابتدائی سزا جو اسلام میں عبوری طور پہ بتائی گئی وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 میں گزری ہے. واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ وہ عورتیں جو بے حیائی کا ارتکاب کریں، یہاں فاحشہ لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی زنا ہے، تو ان پر 4 گواہ لاؤ، پھر اگر وہ گواہی دیں تو انہیں گھروں میں روک لو. یعنی اس صورت میں عورت کو کیا سزا دی جاتی تھی کہ اسے گھر سے نکلنے کی اجازت ختم کر دی جاتی تھی، اب وہ گھر سے نہیں نکل سکتی تھی. حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان پہ موت آ جائے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے. تو وہ سبیل کیا تھی؟ یہ حکم کہ اب قید کی سزا ختم کر دی گئی، 100 کوڑے کی سزا دینے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے. تو کنوارے مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے، اور احادیث کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے اور اس کے بعد اسلامی حکومتوں میں جو طریقہ رہا وہ یہ کہ شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے رجم کی سزا. ابتدائی سزا گھر میں قید کرنے کی تھی، پھر یہ حکم آیا جس میں کنوارے مرد اور عورت کی سزا بتائی گئی، اور تیسری چیز جو رجم کی سزا ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اس کے بعد آپ کے طرز عمل سے، کیونکہ آپ کے دور میں بھی وہ سزا دلوائی گئی، پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین کے طرز عمل سے، اور بعد کے ادوار میں بھی یہ سزا جاری رہی. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سزا دیکھنے میں بہت سخت نظر آتی،
اور اس سزا کے بتانے سے پہلے کے جو الفاظ ہیں وہ بھی بہت سخت ہیں کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ جو حکم ہم دے رہے ہیں یہ محض بتا ہی نہیں رہے، اس کو کرنا بھی ہوگا. اور وہ کرنا کیا کہ اگر کوئی ایسا جرم کرے تو اس کو 100 کوڑے مارنے ہوں گے. اب دیکھنے میں یہ بہت سخت سزا لگتی ہے. کسی کو ایک چانٹا مارنا بھی اس کے لیے تکلیف کے ساتھ ساتھ ذلت اور رسوائی کا سبب ہوتا ہے. یعنی مار پڑنا اور مار کھانا جو ہے اس میں کوئی عزت نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو انتشار اور فساد پھیلتا ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ زنا کا ہے، اللیگل ریلیشن شپ کا ہے. کیونکہ اس جرم کے عام ہونے کے بعد انسانی معاشرہ بہت سے کرائسس سے گزرتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سزا صرف شریعت محمدی میں نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی شریعتوں میں زنا کی سزا رہی ہے. یہود کے ہاں یعنی ان کی شریعت میں بھی یہ قانون ملتا ہے. پھر اسی طرح اور دیگر مذاہب میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو کسی نہ کسی شکل میں اس جرم کو برا بھلا کہا گیا. لیکن اس کے لیے باقاعدہ حد جو ہے وہ قرآن میں بتائی گئی. سوال یہ ہے کہ یہ سزا اتنی سخت کیوں رکھی گئی؟ جیسا کہ ہم میں سے بعض مسلمان ہوتے ہوئے کہتے ہیں جی یہ بہت وحشیانہ سزا ہے. ایک طرف ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو، کتاب کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف پھر ایسی باتیں بھی کرتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں. اتنی سخت سزا کیوں رکھی گئی آخر؟ اس کی وجوہات میں سے آپ دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس فعل کو جرم نہ سمجھا جائے اور اس کی عام اجازت دے دی جائے تو اس کے نتائج میں بہت سی نقصان دہ چیزیں سامنے آتی ہیں. مرد اور عورت کا تعلق جو ہے وہ محض لذت پر مبنی نہیں یا وقت گزاری پر مبنی نہیں، بلکہ اس تعلق کے بعد دونوں پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اور وہ ذمہ داری خاص طور پر آئندہ انسان کی پیدائش، اس کی تعلیم و تربیت اور اس کے لیے ایک بہترین ماحول مہیا کرنے سے متعلق بھی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام پہلے تو انسان کے نفس کی اصلاح کرتا ہے، اس کے اندر آخرت کی باس پرس کا احساس پیدا کرتا ہے کہ تم سے پوچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ کا قانون دیا ہی نہیں جاتا، اس کی اطاعت کا جذبہ بھی دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح نکاح کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، نکاح کو آسان بنایا گیا، 1 سے لے کر 4 بیویوں تک کی اجازت دی گئی تاکہ قانونی دائرے کے اندر رہ کر یہ ریلیشن شپ ہو. اگر دونوں میں موافقت نہ ہو تو طلاق کو جائز رکھا گیا. اگر مرد طلاق نہ دے تو عورت کے لیے خلا کا طریقہ بھی رکھا گیا. باہم شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے سے دل نہ ملنے یا باہم جھگڑے کی صورت میں اگر وہ خود موافقت پیدا نہ کر سکیں تو خاندان کو انوالو ہونے کے لیے کہا گیا. خاندانی پنچایت سے لے کے سرکاری عدالت تک کا دروازہ کھولا گیا کہ ان معاملات کو سلجھایا جا سکے. پھر مردوں اور عورتوں کے بن بیاہے بیٹھے رہنے کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ سورۃ النور میں ہی آگے پڑھیں گے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی کی فکر کرو. پھر اسی طرح لونڈیوں اور غلاموں کے نکاح کا بھی حکم دیا گیا. پھر اسی طرح ان تمام فواحش اور ان تمام چیزوں پر بھی پابندی لگائی گئی کہ جس سے کسی کے دل میں زنا کی خواہش پیدا ہو یا حرام تعلقات کے لیے کوئی ایسے جذبات برانگیختہ ہوں. پھر اسی طرح سورۃ النور کے نزول سے پہلے سورۃ الاحزاب نازل ہوئی جس میں مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جب وہ گھروں سے نکلیں تو جلباب میں نکلیں، جو آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. سورۃ نور میں ہی فواحش کی اشاعت کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا. ان ساری چیزوں کے بعد بھی اگر کوئی شخص پھر اس جرم میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے سخت قسم کی سزا رکھی گئی. پھر آپ دیکھیے کہ انسانی معاشرے میں جب ایک مرد اور عورت یا ایک لڑکی یا لڑکے کا ایسا ریلیشن شپ ہوتا ہے تو وہ صرف دونوں آزاد نہیں ہوتے، یا ایسا نہیں کہ ان کا کوئی خاندان نہیں یا ان کے اور کوئی عزیز رشتہ دار نہیں جن کے ان پر حقوق ہوں،
عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی لڑکی کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کا بھائی یا باپ یا کوئی بھی جو اس کا رشتہ دار ہے وہ اس کو ایک غصہ دلانے والی چیز ہے. مردوں کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈال دی ہے کہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے قتل کے جرائم کا سبب جو ہے وہ معاشرے میں عموماً مرد اور عورت کا ناجائز تعلق بنتا ہے. اور اس کے لیے آپ نے بھی پڑھے ہوں کہ بہت سے اسٹیٹسٹکس اس سلسلے میں موجود ہیں. یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جسے میں آپ کو سناؤں گی، بلکہ کوئی بھی کسی بھی دن کا اخبار اٹھا کے کہیں سے بھی پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ عموماً قتل کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. مثلاً غیرت کے نام پر بہت سے قتل جو ہیں اس کا سبب چاہے غیرت ہو یا نہ ہو، لیکن کتنا ہمارے معاشرے کا ناسور بنتا چلا جا رہا ہے. مثلاً دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایک سال میں صرف ایک شہر لاہور میں 278 قتل جو تھے وہ غیرت کی خاطر ہوئے. سندھ میں 99 میں 300 وکٹم سامنے آئے. بلوچستان میں 61. NWFP میں سال کے 105 دنوں میں 633 لوگ غیرت کے نام پہ قتل ہوئے. اسی طرح بہت سی اسی طرح کی خبریں اور کہانیاں کہ 18 سالہ لڑکے اور 16 سالہ لڑکی کو اس لیے قتل کر دیا گیا کیونکہ لڑکی کے باپ نے اس کو لڑکے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا. پھر اسی طرح 13 سالہ لڑکی کو اس کے باپ اور بھائی نے قتل کیا کیونکہ وہ ہمسائے کے لڑکے سے بات کرتی ہوئی چھت پہ پائی گئی. یعنی کہ جرم ابھی نہ بھی ہو لیکن اس کے جو ابتدائیات ہیں اس کا جو نتیجہ ہمارے معاشرے میں ہی نظر آتا ہے، یعنی قتل و غارت کی صورت میں، وہ آپ سب جانتے ہیں. پھر اسی طرح جو لڑکیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں ان کے ساتھ جو کچھ معاملہ کیا جاتا ہے، جس طرح خاندان ان کو قبول نہیں کرتا، یہ ذلیل و رسوا کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے وہاں نسب محفوظ نہیں رہتے. ہمارا دین جو ہے یہ چند چیزوں کی حفاظت کے لیے، مثلاً عقل کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، اسی طرح نسب یا خاندان کی حفاظت یا عزت و عصمت کی حفاظت جو ہے وہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. جن رشتوں سے مثلاً نکاح حرام ہے، محرمات جن کا ذکر پیچھے آپ سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں، اگر زنا عام ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ نسب کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک شخص اپنی ہی بیٹی یا اپنی ہی بہن سے نکاح کر لے جو کہ اصلاً اس کے لیے جائز نہ ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹی اور بہن سے نکاح جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ اشد جرم ہے کہ اس میں رشتوں کی قطع رحمی ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے ان بچوں پر جن کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی. یعنی زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد جو ہے اس کی جس طرح بے حرمتی ہوتی ہے، معاشرے میں جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے، یا وہ بچے جو شفقت سے محروم ہوتے ہیں، ایسی خبریں بھی آپ پڑھتے اور دیکھتے رہتے ہوں گے. گناہوں کی لذت سمیٹنے کے بعد معاشرے اور قانون کے خوف سے نوزائیدہ بچوں کو کوڑے دانوں کی نظر کرنے کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. گزشتہ دنوں نیلم کالونی کی کچرا کنڈی سے پائی جانے والی نوزائیدہ بچے کی اس نعش کو دیکھ کر اچھوں کا دل خون کے آنسو رو دے گا. سوال یہ ہے کہ جب ہمارا معاشرہ اور قانون کسی ناجائز بچے کی پیدائش برداشت نہیں کر سکتا تو پھر اس معاشرے نے اپنے اندر ایسی گنجائش ہی کیوں چھوڑی ہے کہ ناجائز بچے کی پیدائش ممکن ہو سکے. بے گناہ بچے کی یہ نعش صرف اپنی کنواری ماں سے ہی اپنے خون ناحق کا حساب نہیں مانگ رہی بلکہ معاشرے سے بھی سوال کر رہی ہے کہ لوگوں تم نے یہ کیسا سماج بنایا ہے. یعنی اس سے زیادہ انسان کی بے حرمتی کیا ہوگی کہ وہ کوڑے کے ڈھیروں پہ اس طرح پھینکا جائے اور بلیاں اور کتے اس کو کھا جائیں، یا یہ کہ اسے سک سے سک کر مر جائے. انسان کی توہین کا سبب آخر کیا ہے؟ ناجائز ولادتیں. ایک بچہ اپنے والدین کے لیے کتنا عزیز ہوتا ہے، کتنا محبوب ہوتا ہے، کتنی محنت سے اس کو پالا جاتا ہے، کتنی شفقت اور کتنی رحمت کے ساتھ اس سے معاملہ کیا جاتا ہے. اور پھر انسان کے بچے کو صرف کھانا پینا نہیں چاہیے ہوتا، انسان کے بچے کو محبت، شفقت اور رشتوں اور خاندان کی پروٹیکشن بھی چاہیے ہوتی. تو ایسے بچے ان تمام چیزوں سے محروم ہو کر رہ جاتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے اپنے نسب کو گم کر دیتے ہیں. وہ زندہ رہتے ہوئے یہ نہیں جانتے کہ وہ اصل میں بچہ کس کا ہے، ان کا اصلی باپ کون ہے. ذرا اپنے لیے سوچئے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں اپنے والدین پہ شک ہو جائے تو ہم کس قدر نفسیاتی طور پر ہل کر رہ جائیں. تو کوئی بھی شخص ایسا جو اس قسم کے کرائسس سے گزر رہا ہو، جس کی زندگی میں یہ شک داخل ہو جائے کہ یہ ماں باپ تمہارے اصلی ماں باپ نہیں اور تمہارے ماں باپ کا پتہ نہیں، ان کی زندگی پھر کیا زندگی ہو سکتی ہے. آپ اندازہ کر سکتے.
ان کے دلوں میں انسان کے لیے ہمدردی کیا ہو سکتی ہے، انسان کی محبت کیا ہو سکتی ہے، ایسا شخص کسی دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کیا کر سکتا ہے جس کی آنکھ ہی ایک بے اعتمادی میں کھلی ہو۔ تو چونکہ زنا کے معاشرے پر ایک لامتناہی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس میں قتل و غارت کے سلسلے سے اور غیرت کے سلسلے سے لے کر آگے جا کر پھر حسب نسب کا ختم ہونا، اور پھر نفسیاتی اور جذباتی مسائل سے دوچار ہونا، اور پھر اپنی آئیڈینٹی کو نہ پانا، اور پھر انسانوں کی یوں توہین ہونا، یہ ایک ایسا لامتناہی سلسلہ ہے جس سے معاشرہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے انسانیت کا درد اور انسانیت کی تڑپ ختم ہونے لگتی ہے۔ اس لیے معاشرتی انتشار کو ختم کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر سے فتنہ و فساد ختم کرنے کے لیے، اور معاشرے کو ایک بہترین مضبوط معاشرہ بنانے کے لیے، تاکہ ایک بہترین امت مسلمہ وجود میں آئے جو کہ اپنے اس فریضے کو پورا کرے جس کے لیے اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے، یہ قانون دیا گیا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ ان دونوں کو 100 کوڑے مارو تاکہ وہ اس جرم سے باز آئیں۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، یعنی ترس کھا کر سزا دینے سے گریز مت کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے لوگوں سے کوئی ہمدردی نہ ہو، انسانی ہمدردی تو ہوگی، طبعی طور پر ترس تو آئے گا ایک شخص کو پٹتے ہوئے دیکھ کر، لیکن ایسا ترس تمہیں سزا دینے سے نہ روکے۔ اور دین اللہ سے مراد کیا ہے؟ حد، یعنی زنا کی جو حد بیان ہوئی ہے یا سزا بیان ہوئی ہے، اس کو نافذ کرنے کے معاملے میں کسی نرمی یا چشم پوشی کو راہ نہ دی جائے، نہ عورت کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے، نہ مرد کے ساتھ، نہ غریب کے ساتھ، نہ امیر کے ساتھ۔ اللہ کی یہ حد بغیر کسی فرق کے سب کے لیے ہے جو بھی یہ جرم کرے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس حد کے جاری کرنے کو ایمان کے ساتھ منسلک کر دیا گیا، ایمان کا حصہ بنا دیا گیا، یعنی گویا اگر تم ایسا نہ کرو تو تمہارا ایمان ہی مشکوک ہے یا خطرے میں ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ حاضر ہو ان دونوں کو سزا دیتے وقت ایک گروہ مومنوں میں سے، یعنی ایک طرف مجرم کو سزا دینا اور دوسری طرف اس سزا کو عبرتناک سزا بنانا مقصود ہے، تاکہ دوسرے لوگ اس سزا کو دیکھ کر اس جرم کے ارتکاب سے باز رہیں اور یہ جرم عام نہ ہو۔ آج کل انسانی ہمدردی اور انسانی حقوق کے نام پر بسا اوقات اس سزا کو بہت ظالمانہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے برعکس کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر مجرم سے ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، عام انسانوں سے ہمدردی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک شخص اگر کسی ایک کی عزت کو پامال کرتا ہے تو اس کے لیے پھر راستہ کھل جاتا ہے، پھر وہ صرف ایک کی زندگی کو ہی برباد نہیں کرے گا بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک خطرناک چیز بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہ سزا کہیں چھپا کر یا تنہائی میں نہیں دی جائے گی، سب کے سامنے دی جائے گی تاکہ سب لوگوں کو عبرت ہو۔ اچھا، جہاں تک حد کے جاری کرنے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، لوگوں، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ ہلاک ہو گئیں اس لیے کہ جب ان میں کوئی عزت والا چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پہ حد جاری کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک حد جاری کرنا اہل زمین کے لیے 40 دن کی بارش سے زیادہ مفید ہے، یعنی 40 دن اگر بارش برسے تو کتنی سرابی اور ہریالی ہوگی، اس سے زیادہ فائدہ مند ہے اگر ایک حد جاری ہو، ایک مجرم کو سزا دی جائے تاکہ جرم کا سد باب ہو، جرم کا دروازہ بند ہو اور آئندہ کے لیے معاشرے میں انتشار نہ پھیلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔